بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ جہنم اور اس کی ہولناکیاں۔ پیچھے جنت کا ذکر تھا، اللہ جل جلالہ بھی اور احادیث میں بھی تقابل ہے، دونوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ والوں کے لیے جنت کو ذکر فرماتے ہیں، وہاں مجرموں کے لیے جہنم کا بھی تذکرہ ساتھ میں فرماتے ہیں، تاکہ جہاں شوق پیدا ہو جنت کے جانے کا، ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کا بھی ڈر ہو، جہنم کا بھی ڈر ہو اور اس سے بچنے کا بھی جذبہ ہو، جہنم سے بھاگے، جنت کی طرف بھاگے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم يلقى فيها وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جتنے بھی لوگ ڈالے جائیں گے وہ اپنی وسعت کی وجہ سے یہی کہتی رہے گی کہ کیا اور ہیں اور ہیں، یہاں تک کہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھیں گے جس سے وہ سکڑ جائے گی اور اس کا بعض حصہ دوسرے کے ساتھ مل جائے گا، اور کہے گی آپ کی عزت اور آپ کے کرم کی قسم، بس بس اب مزید سکڑنے کی طاقت نہیں۔ یعنی جہنم کہے گی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ اس پہ فرمایا کہ اپنا قدم رکھیں گے جس سے وہ سکڑ جائے گی اور اس کو کہے گی بس بس۔ یہ قدم رکھنا کیسا ہوگا، یہ قدم کیسا ہے، اس کو ہمارے قدم کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ فائدے میں دیکھیے، یہ قدم ہماری طرح کا نہیں اور نہ ہی جسمانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کچھ ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اوپر عقیدہ رکھنا، یہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے، مشتبہ امور، متشابہ امور میں سے ہیں، جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے جتنے بھی اللہ نے کہیں پر اپنے لیے کسی عضو کا ذکر کیا ہے، عضو کا اللہ پاک نے اگر اپنے لیے کہیں ذکر کیا ہے، کہیں پر ہاتھ کا، ید کا ذکر ہے، ہاتھ کا جس کا ترجمہ ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، یا کہیں پر اللہ پاک نے یہاں قدم کا ذکر کیا ہے، قدم جس کو ہم پیر کہتے ہیں، تو اس کو کس معنی پر محمول کریں گے؟ تو فرمایا کہ بھئی اللہ پاک کی شان ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے اندر کچھ غور و خوض کر کے پہچان سکیں اللہ کو۔ کہتے ہیں جو چیز ہمارے عقل کے اندر آ جائے وہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو وراء الورا ہے، عقل میں آ نہیں سکتی اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کی عظمت دل میں بٹھائی جاتی ہے، اس کی ذات کا ہمیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور قدم اللہ رب العزت کا جو اس حدیث کے اندر آیا ہے، اس کو اس طرح محمول کرنا کہ ویسا قدم جیسے ہمارا ہے، اس طرح پیر 5 انگلیوں والا۔ اب اللہ جل جلالہ کی شان کے مطابق ایسا پیر تو یعنی اب کیسا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، اور اس کی کیفیت سے ہمیں نہ معلوم نہیں ہے۔ اب کیسی ہے ہم اس کے بارے میں نہ پوچھیں گے، نہ ہم سے جو پوچھے گا ہم اس کا جواب دیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا یہ جہالت ہے کہ کیسا ہے، کیسا ہمیں کیا پتا؟ اللہ جل شانہ کی ذات کا، حقیقت کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیۃ قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے، یعنی جو دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ عذاب کے لیے کافی تھی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اگر ہمیں اس کی کوئی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فعل کا حکمت سے خالی ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لیے ان صاحب کے جواب میں آپ نے فرمایا، یہاں اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کے فعل کو پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔
یعنی کہ انہوں نے حیرت سے تعجب سے کہا کہ دیکھیے دنیا کی جو آگ ہے یہی اتنی سخت ہے کہ اگر یہی ہوتی تو یہی بہت کافی تھی. اگر کسی شخص کو دنیا کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو کس درجے تکلیف ہوتی ہے اور کتنا وہ جلتا ہے اور کتنا وہ تڑپتا ہے. اب یہی کافی ہے, عذاب تو یہ بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پھر 70 درجہ زیادہ اس کی کیا مطلب اس کا کیا حالت ہوگی اور اس کی کیا ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اس درجے زیادہ ہے. اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی کافی ہے, کہ یہی عذاب کے لیے کافی ہے, لیکن سوچو وہ 70 درجہ زیادہ اس کی کیا حالت ہوگی. ایک دنیا کی عذاب جو دنیا کی آگ ہے اس کا اگر ٹیمپریچر لیا جائے, اس ٹیمپریچر سے اس کو ڈبل کیا جائے, پھر اس ٹیمپریچر سے اتنا اور اضافہ 70 دفعہ اتنا اضافہ ملٹی پلائڈ بائی 70 اس کو کرو تو جو حصہ نکلے گا تو وہ اتنی سخت ہوگی وہ آگ. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو زخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے. ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولہے پر دیگچی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے. وہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ عذاب میں بھی ہے, یعنی وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا, حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. اس کو لگے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا, اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے آگ کے تسمے ہوں گے, اور وہ سوچو اس کو ایسے اس کے گرمائش دے گا, اس کا جو ہے نا وہ دماغ کھولے گا, اس کو لگے گا سب سے سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے, حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ پکڑے گی ان کے ٹخنوں تک, اور بعض وہ ہوں گے جن کو آگ پکڑے گی ان کے گھٹنوں تک, اور بعض وہ ہوں گے جن کو آگ پکڑے گی ان کی کمر تک, اور بعض وہ ہوں گے جن کو آگ پکڑے گی ان کی ہنسلی تک, منہ تک, ہنسلی کی ہڈی یہاں تک آگ آ جائے گی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمتها 40 خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمتها 40 خريفا. حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم میں سانپ ہیں جو اپنی جسامت میں بختی اونٹوں کے برابر ہیں, جو جثے میں عام اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں, اور وہ اس قدر زہریلے ہیں کہ ان میں کا کوئی سانپ جب دوزخی کو ایک دفعہ ڈسے گا تو 40 سال کی مدت تک وہ اس کے زہر کا اثر پائے گا. اللہ اکبر. اس کو ایک مرتبہ ڈسنے کی تکلیف 40 سال تک ہوگی اور تڑپتا رہے گا. اس طرح دوزخ میں بچھو ہیں جو اپنی جسامت میں پالان بندے خچروں کی مانند بڑے ہیں, وہ بھی ایسے ہی زہریلے ہیں کہ ان میں کوئی کسی دوسری کو ایک دفعہ ڈنگ مارے گا
تو 40 سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف پائے گا۔ نبی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لانتن اهل الدنيا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غساق یعنی وہ سڑی ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی، جس کے متعلق قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہی انتہائی بھوک میں ان کی غذا ہوگی، وہ اس قدر بدبودار ہوگی کہ اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی سڑان سے بدبودار ہو جائے، اور وہ ان کو بطور غذا کے دیا جائے، جس کی آپ کوڑے کرکٹ کے پاس سے گزرے نا، جس میں جو ہے نا وہ عرصے سے کوڑا پڑا ہے، صاف ہی نہیں ہوا، گندے نالے کے پاس سے گزرے، دور تک اس کی بدبو آ رہی ہوتی، جب تک وہاں کراس نہیں ہو جاتی نا جگہ، سکون نہیں آتا، کہتے کو یار کسی طرح اس تکلیف سے جان چھوٹے۔ اور اس کی سڑاند ایسی ہے، اس کی بو ایسی ہے، وہ ایسا سخت بدبودار چیز ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے، پوری دنیا۔ ایک ڈول سے اثر کتنی دور تک پہنچے گا؟ پوری دنیا، اور وہ کھانا پڑے گا، وہ کھانا پڑے گا۔ سوچے گندے نالے کا گندا پانی اور وہاں کی گند اگر ہمیں کھانا پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ اور جہنم کے اندر وہ غذا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معائشهم فكيف بمن يكون طعامه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور فیصلہ کر لو کہ ہرگز نہ مرو گے مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار بندے ہو، کیونکہ اللہ تمہارا خالق مالک اور حاکم ہے، تو تمہیں اس کی فرما برداری لازم ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم نے فرما برداری نہ کی تو کیا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بڑی ہولناک جہنم تیار کی ہے، اور اس کی ہولناکی کو یوں آپ نے بیان فرمایا کہ زقوم، جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوزخیوں کی خوراک بنے گا، اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے، بس کیا گزرے گی اس شخص پر جس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔ یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجت فيها لجرت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا، اے لوگوں، اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے خوب رو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اگر حقیقی گریہ کی کیفیت تم پر طاری نہ ہو، کیونکہ وہ ایسی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے اس کو اپنے اندر پیدا کر سکے، تو پھر اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا خیال کر کے تکلف سے رو اور رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے کہ گویا وہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر آنسوؤں کی جگہ خون بہے گا، اور پھر اس خون بہنے سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے، اور پھر ان زخموں سے زیادہ خون جاری ہوگا، اور ان دوزخیوں کے ان آنسوؤں اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔ جنت اور دوزخ کا تقابل اور اس کے بارے میں تنبیہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھیر دی گئی ہے، اور جنت سختیوں اور مشقتوں یعنی شرعی احکام کی پابندیوں سے گھیر دی گئی ہے۔
اگلی روایت کا ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں سے کیسی 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 نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت اور لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں۔ پھر الحق تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا، خدا بندہ آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے تو جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت اور لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کیے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے پوری کوشش کرے گا اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا جو اس بات کی مثالی صورت تھی کہ جنت تک رسائی ان احکام کو پورا کر کے ہوگی جو نفس پر شاق اور گراں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لیے احکام کی اطاعت کی گھاٹی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی، جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو اور اس کے ارد گرد لگائی ہوئی نئی باڑ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ خدا بندہ آپ کی قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ انمیوٹ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرعی احکام کی پابندی کی گھاٹی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کو عذاب کی جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، خدا بندہ آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس بھی نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوتوں اور نفسانی لذتوں سے گھیر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد ان کو پھیلا دیا اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لیے ایک بڑی کشش پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات اور لذات کو پھیلاؤ کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، خدا بندہ آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ جا پہنچیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن شہوتوں اور لذتوں سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ ساری اولاد آدم نفسانی لذات اور خواہشات کی کششوں سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔ تو جنت ملے گی شریعت پر چل کر، شریعت کی پابندی سے۔ تو جنت کے اوپر پردہ ہے، جنت کو گھیر لیا ہے ارد گرد سے شریعت پر چلنے نے۔ اب جو شریعت کے موافق چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو شریعت کے موافق نہیں چلے گا اور اس نفسانی خواہشات کے موافق ان میں پھنس کر نفسانی خواہشات میں پھنسے گا تو اس کے پیچھے پھر جہنم۔ جی ہاں، حضرت انس دنیا کی راحت اور تکلیف کا آخرت کی راحت اور تکلیف سے تقابل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے یا فسق و فجور کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہوں گے، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی
اور اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا، یعنی جس طرح کپڑے کو رنگتے وقت رنگ میں ڈال کر اور بس ایک ڈوب دے کر نکال لیتے ہیں، اسی طرح اس شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا، ایسے بس اندر ڈبکی دی جائے گی، جیسے ایسے ڈال کے فوراً نکال دیا جائے گا، جس کی شدت کا یہ اثر ہوگا کہ سابقہ راحت کا خیال بھی مٹ جائے گا۔ پھر سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ کہے گا کہ کبھی نہیں، خدا کی قسم ہے پروردگار، اور ایک وہ کہے گا کہ خدا کی قسم ہے پروردگار، کبھی نہیں مجھ پر کوئی ایسی راحت گزری۔ اور ایک شخص اہل جنت میں سے، یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو اپنے ایمان والی زندگی کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں گے، ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی میں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں گزری ہوگی، اور اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا، یعنی جنت کی فضاؤں ہواؤں میں پہنچا کر فوراً نکال لیا جائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ سابقہ تکلیف کا خیال تک مٹ جائے گا۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا ہے، اور کیا تجھ پر کوئی دور شدت اور تکلیف کا گزرا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، خدا کی قسم اے میرے پروردگار، مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے کبھی کسی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا۔ جنت و دوزخ کی حقیقت سے لوگوں کی بے فکری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھی دوزخ کی طرح کی کوئی خوفناک بلا کہ سوتا ہو اس سے بھاگنے والا، اور نہیں دیکھی میں نے جنت کی طرح کی کوئی مرغوب اور محبوب چیز کہ سوتا ہو اس کا چاہنے والا۔ یعنی جنت کا سن کر ہر ایک اس کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے اس کے لیے کوشش سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کا سن کر ہر ایک اس سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے اس سے بچنے سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے جنت انعام کی جگہ رکھی ہے، اور دوزخ اللہ رب العزت نے عذاب کی جگہ رکھی ہے۔ دنیا کے اندر جو اس طرح گزارے زندگی کہ اپنی راحت کو مقدم نہ کرے، رب چاہی کو مقدم کرے، من چاہی کو مقدم نہ کرے، اپنی زندگی کو ایسے گزارے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ میری آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہے گا، میرا کان وہ سنے گا جو اللہ چاہے گا، میرا دن اس طرح گزرے گا جیسے اللہ چاہے گا، میری رات اس طرح گزرے گی جیسے اللہ چاہے گا، میری اپنی چاہت ٹوٹ جائے، میری اپنی راحت چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، سنت طریقہ نہ چھوٹے۔ جو اس طرح زندگی گزارے گا اس کے لیے تو جنت ہے، اور جو اس طریقے سے غافل زندگی گزارے گا، جو چاہا کھایا، جو چاہا پیا، جو چاہا دیکھا، جو چاہا سنا، اپنی من مانی کی، ہر چیز کے اندر اپنی لذت، اپنی راحت، اپنی آرام کو دیکھا، یہ نہ دیکھا میرا اللہ کیا چاہتا ہے، شریعت کے کیا احکام ہے، سنت کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے پیچھے جہنم ہے۔ اور جنت کی ہم نے نعمتوں کو پڑھا کہ کیسی زبردست ہیں، اور جہنم کی ہولناکیوں کو سنا کہ کیسی زبردست ہیں، اور جو جنت میں چلا گیا آرام ہی آرام ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اور دنیا کی تکلیف، دنیا کی راحت، دنیا کی آرام، یہاں کا سارا ساز و سامان، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ نہ تکلیف ہے نہ آرام حرام ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچیں گے یہ تکلیف بھی بھول جائے گی اور یہ آرام بھی بھول جائے گا۔ کسی شخص نے خوب کہا کہ کسی نیکی کو اس وجہ سے نہ چھوڑنا کہ مشکل ہے، کہ اس کی مشقت، اس کی مشکل ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے حاصل ہونے والی نیکی اور اس سے ملنے والے آگے کے مزے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور کبھی کسی گناہ کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لذت آئے گی، مزہ آئے گا، کیونکہ وہ لذت مزہ وہ تو عارضی ہے، بالکل تھوڑا سا اس کا دھوکا ہے، اور وہ لذت ختم ہو رہی ہے، اور جو اس کی وجہ سے وبال اور عذاب اس گناہ کی وجہ سے آنے والا ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کی توفیق۔ السلام۔